السلام علیکم میرے دوستوں، میری بہنوں اور روہیل وائس کے ساتھیوں۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ محترم قارئین حضرات، تاریخ پر نظر دوڑائیں تو 3 بادشاہ ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا اور انسانی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے۔ ان میں سکندر اعظم، چنگیز خان اور ہلاکو خان شامل ہیں۔ ہلاکو خان ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا۔ یہ اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ جنگ میں مد مقابل آنے والے سپاہیوں کے علاوہ اس ملک کے لوگوں کو بھی پکڑ کر موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ اس نے ایک ملک پر حملہ کیا، جنگ جیت چکا اور اس کے ہاتھ کچھ قیدی لگ گئے۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا کھڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے 3 صفیں کھڑی کی گئی تھیں جس کو آج ہلاکو خان نے قتل کرنا تھا۔ ان کے سر قلم کر دو، ہلاکو خان نے گرجدار آواز سے کہا۔ جلادوں نے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلی صف میں ایک کی گردن گئی، دوسرے کی گردن گئی، تیسرے، چوتھے کی۔ پہلی صف میں ایک بوڑھا غریب کھڑا تھا اور موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے شخص کو دیکھ لیا تھا۔ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، ہاتھ میں لیمو لیے اچھال کر ان سے کھیل رہا تھا اور لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسرے صف پہ تلوار کے وار شروع کر دیے۔ سر آن کی آن میں گرنے لگے۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے شخص پر جمی ہوئی تھیں کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بے وقوف کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ 70-100 انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پر جلادوں کی تلواریں بجلی بن کر گر رہی تھیں۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پر جمی ہوئی تھیں کہ وہ بے چین ہو کر موت سے بے قرار ہے۔ تیسرے صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھیں۔ جلاد بجلی کی تیزی سے اس بوڑھے بابا کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گرجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ ہلاکو خان گھوڑے پر سوار بابا کے پاس آیا اور کہا، بابا بتاؤ، پہلی صف سے تم دوسری صف میں بھاگ آئے، جب وہ ختم ہوئی تو تم تیسری صف میں بھاگ آئے۔ بابا اب بتاؤ، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب کہاں جاؤ گے؟ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کچھ وقت بعد بولا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچ آئی۔ پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان نے لیمو کا ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی خام خیالی ہے، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ بھلا میری تلوار سے کوئی بچ سکتا ہے؟ بوڑھے نے کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے، اور اگر چاہے تو مجھے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے جوش میں کہا کہ اس کے ہاتھ سے لیمو گر گیا۔ ہلاکو خان چابک دست، ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان نے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے کہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ لیمو پکڑ لے۔ اس کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ اسی دوران اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا بھدک گیا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا بھٹک گیا تھا کہ اس نے
ہلاکو خان کو پتھروں میں گھسیٹ گھسیٹ کر اس کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر مار دیا۔ لشکر نے جب ہلاکو خان کا گھوڑا پکڑا تو اس وقت ہلاکو خان مر چکا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس بابے سے اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ لشکر نے اس بابے کو نظر انداز کر دیا۔ دہشت کا نشان کہلانے والا بادشاہ جس نے لاکھوں انسانوں کا قتل عام کیا، اللہ نے اس کی موت کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ میرے محترم عزیزو، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ موت نہ اپنے وقت سے پہلے آتی ہے اور نہ ہی اپنے وقت کے بعد، اور جب موت کا وقت مقرر ہو جاتا ہے تو چاہے بادشاہ ہو یا فقیر، اس کو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور موت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دن کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے چینل پر موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔